آپ کے اندر ایک نخلا کی اولاد گزر گئی ہے تو کہلائی تو یہی جائے گی کہ بھائی یہ فلاں کی اولاد ہے. کیا کرتی ہے؟ ڈکیتی مارتی ہے, چوری کرتی ہے, لوٹنگا پن کر رہی ہے. مگر اس کو کس طرح سے آپ کنٹرول کرتے ہو؟ جی برداشت کرتے ہو, کنٹرول کرتے ہو, اس کی عادتیں چھڑاتے ہو. تو میں نے کہا پیر پھیلا کے آپ کعبے کی طرف کر رہا ہوں. تو آپ جب اپنی اولاد کو صحیح نہیں کر پا رہے ہو تو اپنے پیر کو کیوں نہیں کنٹرول کرتے؟ اور یار بہت چیخ نکلتی ہے. میں کہا چیخ تو نکالنا ہے, آپ دباؤ, چیخی تو نکلے گی, اور کیا نکلے گا؟ آپ چیخ بھی نہیں نکال سکتے, کیا تکلیف ہو رہی ہے تو آپ پیر کھڑا رہو. اس کے میں نے اس کو آپ نے موقع دے دیا اپنی اولاد کو, یا ڈکیتی مار, تو چوری کر. اگر اس کو آپ چاہتے کنٹرول کرنا تو اس کو کنٹرول کر لیتے, مگر اس کے ساتھ سختی نہیں کری. اور یہی ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے ہمارے ماں باپ نے ہمارے ساتھ یا کچھ کیے نہیں جو آج ہم اس سے بڑے ڈکیت بن گئے. آپ اس کو بچپن میں روکو, جو اس کی عمر جس ٹائم پہ ہے غلط کام کر رہا ہے اس وقت روکو, روکتے کیوں نہیں؟ مگر پیار میں چھوڑے ہوئے, جب چھوڑے ہوئے تو آج بھگتو. جس طریقے سے آپ اپنے پیر کو پیار کے اندر اس کو پھیلا رہا ہو, کیوں پھیلا رہا ہو؟ آپ کیوں؟ میرے پیر کے اندر پیر نہیں ہوتا, دونوں پیروں کو موڑ کے نماز پڑھوں گا, ویسے کھڑا ہوں گا, چاہے وہ کتنی تکلیف میں تھا ان سے, مگر نہیں. اور خدا کا کرنا یہ ہے کہ صاحب کمال یہ ہے, اس وقت تو تکلیف ہوتی, کیا تکلیف ہی نہیں ہوتی. لوگ مجھ سے کہتے ہیں نا پیروں میں درد, میں کہا درد ہی تو نہیں ہے, درد کوئی نہیں ہے, حقیقت چل رہی جاتا مجھ سے. تو جسمانی طور پر جو طاقت کو اللہ دے گا وہ دے گا, مگر یہ بولتا بہت تکلیف ہوتی ہے, مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوتی. بولتا نہیں ہے, میں اس کو درد ہی بیٹھتا ہوں, موڈ کب تک نہیں کرے, اچھا بھی کرنا ہے نا. جب اس کو آپ بیٹھتا ہوں تو لگے جو ہوتی ہے اپنی جگہ پہ آ جاتی ہے, کھڑا ہو جاتا ہوں تو پھر لگے اپنی جگہ بن جاتی ہے. پھر دوسری نماز شروع ہوتی ہے, پھر کھڑا ہوتا ہوں. تو جب سنتیں پڑھتا ہوں دو, سمجھے, پہلے سنتیں پڑھو, آپ کو پہلے طریقہ نہیں بنا دیا. مسجد میں جیسے ہی داخل ہو آپ نے دیکھا 4 سنتیں پڑھنا ہے اور وہ ٹائم نہیں ہے اور وہاں امام کھڑے ہوگا, سمجھے, تو میں کیا کرتا ہوں, تحیۃ المسجد جو ہے جو نفل کی وہ فوراً پڑھ لیتا ہوں. اگر 4 ہم نہیں پڑھ رہے ہیں خاص سے کہ وہاں پہ جماعت شروع ہو جائے گی تو 2 نفل تو پڑھ سکتے ہیں. 2 نفل پڑھنے اس طرح سے مجھے پیروں کو روانگی مل گئی, اور امام صاحب نے کہا اللہ اکبر اور شروع کر دیا, میں اس کو شامل ہو گیا, تیار ہوگا, میں تیار ہو گیا, کیونکہ مجھے یہ چاہیے. وہ اللہ یہ خود ہی کب کہہ رہا ہے, اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے تو آپ 4 سنت چھوڑو, نماز میں شامل ہو جائے. ہم کیا کرتے ہیں فجر کی نماز کے اندر کھٹا 2 سنتیں پڑھ رہے ہیں, کیوں پڑھ رہے ہیں؟ امام صاحب وہاں پر نماز پڑھا رہے ہیں اور آپ ان کے پیچھے کھڑے ہوئے نماز پڑھ لو. تو ایک ہی مسلح پہ 2 نمازیں نہیں ہوتی ہیں. ہم سنتیں پڑھ رہے ہیں, ادھر امام صاحب پڑھ رہے ہیں, تو ہم غلط کر رہے ہیں نا. ہمیں چھوڑ دینا چاہیے, یا پھر ایسی جگہ کھڑا ہو کے پڑھنا چاہیے جہاں پر امام سے ہمارا تعلق نہ ہو. در کی آڑ لے لو, دیوار کی آڑ لے لو, کلام میں پڑھ لو, کمرے کو نماز چینج چھوڑ دو. اور اگر آپ کے پاس کہیں چلان نہیں ہے, کچھ نہیں ہے, کوشش تو کرو کہ چھوٹ کے پڑھو, مگر یہ کہ دیری سے مت پڑھو. ٹائم وہی نکالو اتنا ٹائم ہے تو غلط والین آمین کہنا چاہیے. کیا ہوا یہ کھڑا کر لیا, یہ تو ایسے کہنا ہوتا تو انگلیوں پہ کہتے لوگ سنت دو. اپنی نماز اتنی تیزی سے پڑھیں گے, اتنی تیزی سے پڑھیں گے کہ ہم اپنی نماز کو پورا قائم نہیں کریں گے. معلوم ہو انہوں نے 2 سنتیں پڑھ لی, 2 نفل پڑھ لیا اور دیکھا تو انگلیوں پر وہ فوٹو کے پیریڈ میں, سمجھے, پڑھو اچھا ہے, بری بات نہیں ہے. تو آپ نے نماز میں کا ٹائم کیوں نہیں لگایا جتنا ٹائم آپ یہ فضول کاموں میں لگا رہا ہو. فضول میں کہوں جو نماز پڑھ رہے ہیں اس کے اندر تو آپ نے ٹائم لگایا نہیں. اب آپ انگلیوں پہ گر رہا ہو, کیا گر رہا ہو؟ ارے اسی سبزی دانوں کی وجہ سے ہوتا کیا تمہیں وہ مل جائے گا, جنت مل جائے گی سبزیوں پہ پڑھنے کو. آپ اپنے دل کے اندر جو ہے وہ قائم کرو. نماز کو اس طریقے سے پڑھو, اگر نماز امام ادا کر رہا ہے ادا ہو رہی تو پڑھو اپنے طریقے سے, اتنی جلدی مت پڑھو. میں نے حساب سے یہ کہا تھا, میں نے ایک امام تھے ہماری مسجد, وہ بہت جلدی پڑھتے تھے. میں نے ان سے کہا میں تو اس کو گاڑی سے گیا, میں نے کہا کچھ چھوڑ سکتے ہیں, بولنا چھوڑنا نہیں, سب پڑھنا ہے. یہ تعجب ہو گیا کہ اتنی تیزی میں پہنچتا ہوتا ہوں, ان کا مقابلہ تیزی کا پتا ہے یار, تیزی پہنچتے ہوتے ہیں. میں نے ایک امام صاحب سے معلوم کیا تھا, ظہر کی نماز پڑھا رہے تھے, وہ جو خاموش نماز. میں نے کہا امام صاحب بڑی جلدی آپ نے سلام کر دیا, ہم تو الگ سے پوری سب نہیں کرتا. اس وقت مجھے یہ احساس نہیں تھا کہ خاموش نماز ہمیں خاموشی سے پڑھنا چاہیے یا نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ آپ کیوں پڑھتے ہو, ہم پڑھتے تو ہیں. یہ کئی لوگوں نے سوچا مگر کسی نے اس کی تہ میں نہیں پہنچا. امام صاحب نے کہا کہ آپ کیوں پڑھتے ہو, ہم پڑھتے تو ہیں, یہ خاموش ہے ظہر کی نماز. ہم نے جب معلوم کیا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ 2 نمازیں جو ہے عصر کی اور ظہر کی یہ خاموش ہے, اس کے اندر آپ کو نہیں پڑھنا ہے. تو مجھے بڑا تعجب ہو گیا کہ اسلام نے اس طرح سے کیسے کہہ دیا اتنے ٹائم تک ہم خاموش کھڑے رہیں گے اور ادھر ہم بھینس کے بکریوں کے پیچھے اور کبوتر کے پیچھے اور پتنگ کے چکر میں لگتے رہیں گے اور ہمیں کوئی ذہن نہیں آئے.
हम काबे शरीफ को कब तक तसव्वुर करेंगे जब तक हम मुँह से कोई नजर नहीं लगेंगे। मैंने जब इसकी छानबीन करी, समझे, तो मालूम ही हुआ कि आप उसमें पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी इमाम से नहीं है ताल्लुक उसका, इमाम के साथ थोड़ी चल रहा है। इमाम खामोश है तो आप बोलोगे, इमाम बोले आप खामोश लोग है, तो इमाम तो खामोश है, जब इमाम खामोश है तो हमें पढ़ना है। मगर की आधे रखा दोनों रखा पढ़ना है, पढ़ेंगे वो खामोश है। हाँ, शुरू में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि वो बोल रहा है, वो बोल रहा है। ये इस तरह के सुबह की पूरी नमाज हम उसमें बोली नहीं हो जाते, उसमें तो पूरा एक साथ से मैंने कहा था, मैंने कहा भाई अलग शरीफ है वो तो आप हालत में पढ़िए जी। बोले अरे हम तो कुछ बोले थे कि मेरी जगह छोड़ रख देंगे। अरे जुबान में और आगे में भी नहीं पढ़ पा रहा हूँ तुम, तो फिर कौन टाइम मिलेगी तुम्हें। मैं कहा छोड़, अच्छा उम्र में ज्यादा बड़े थे मगर मैंने तंग नहीं किया, मगर उन्होंने ये छोड़ते हुए कि तो मैं उन्हीं को झेड़ता हूँ जो उम्रदार होते हैं। नहीं भाई अलग शरीफ तो आपको पूरा पढ़ना है, चाहे किसी भी हालत हो जाए। और मैंने कहा अगर मान लो कि वो उसमें जा रहे हैं, रुकू में जा रहे हैं और आपकी अलग शरीफ बीच से कट हो रही है, तो आप पूरे उसको पूरा करिए पहले। वो दुआ ऐसी है तो खत्म नहीं करना है कि फिर पढ़ लेंगे फिर नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ के करना फिर रुकू करना है। अगर रुकू में आप 3 मरतबा नहीं कर रहे हो, 5 मरतबा नहीं कर रहे हो, 3 मरतबा करो, फिर 2 मरतबा करो, इसका टाइम भी मिल जाएगा कि तुम समझ ला ये कह तो सकते हो ना, मगर ये कई जगह पे ऐसा है कि आप जैसे आए बाहर से और रुकू में आ चुकी है इमाम साहब और आपने नियत करी, मैं आपको एक हाथ पॉइंट बता रहा हूँ, अभी मैंने एक पढ़ूंगा नहीं, वो जैसे आप रुकू में आए और आपने अल्लाह अकबर करने के बाद आपने रुकू में हाथ रखा और जैसे आपने पढ़ना चाहे इमाम साहब करते हो, आप बताइए आप क्या कहोगे। आप ये कहोगे भाई तो पता नहीं की यहाँ ही पर है, ये इतना एक बारीक पॉइंट है कि जैसे मुँह से आपने निकालना था इमाम साहब ने क्या करना, ये आपकी रकात में शामिल हो गया। आपने मुँह से अदा नहीं किया मगर आप उसमें शामिल हो गए। एक हाँ ये एक पॉइंट ये मैं इसके टीवी पे बहस मंगवाई थी इस तरह सुनते तो मेरे बराबर में एक शख्स आया और उसने ऐसे किया, मैंने देखा महसूस किया कि जैसे उसने ये हाथ बांध के नीचे को आया है और उसने घुटने बाहर रखे तो अदा नहीं कर पाया था, तो वो ये मकसद खड़े हो गए। अब मैं इसमें सोचने में लगा कि देखिए ये क्या करना है, नमाज मैं अपनी पढ़ रहा हूँ मगर मैं उसकी देख रहा हूँ कि नमाज क्या कर, और जैसे अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह एक शाम को फिरा तो मेरे सीधे हाथ दिखा, मैंने उसके हरकत को देखा तो वो खड़क को उठा, मैंने घुट पर हाथ रख दिया, उसके घुटने में हाथ रखा, जोर से दबाया और फिर उसका सलाम मैंने अब देख रहे हो बात को, सलाम मेरा फेंका और सलाम फेर के मैंने कहा आपकी नमाज हो गई थी, आप गलत कर। तो आपने ये देखा, इस्लाह करो तो इस शक्ल में करो कि आदमी को बाद में बताओ, अभी बता दो तो भाई आपने सलाम फेर लिया ना, पहले सलाम फेर लिया, आपकी नमाज पे कोई नहीं पढ़ लिया, आप ही कहोगे हमने तो नमाज पढ़ा था, मतलब उसने जैसे मैंने ये कहा और उनने उनका उठने के लिए समझ दिया कि उठ गया, क्योंकि समझ दिया मेरे लगा लो ये मैंने उसको यूँ हाथ दिया और यूँ दूसरा सलाम करके मैंने कहा आपकी नमाज हो गई। आप किसी मुसलमान ने ये नहीं कहा किस बात में ऐसा कह रहे हो। एक पॉइंट और बताऊँगा, बहुत से लोग मुझे ख्याल